کے تو شیر آیا اور تھپے لگائیں، اس کو عزت نہیں دے سکتے آپ۔ میں کل غلطی سے الطاف حسین کی تقریر ٹی وی پہ سنی، کبھی الطاف حسین سنجیدہ ہو جائیں، کبھی وہ رونا شروع کر دیں، کبھی وہ مذاق کرنا شروع کر دیں، اور کبھی گانا شروع کر دیں۔ اور الطاف بھائی اگر آپ تقریر سننا تو مائنڈ نہ کرنا، یہ میں سچ بول رہا ہوں۔ پٹائی جی، پٹائی جی، پٹائی جی، پیٹی آئی کیا بنا؟ پٹ کر آئی آتے اسلامی سے کیا بنا؟ جی پٹائی جی۔ جماعت اسلامی کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سٹیٹس کو کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ تبدیلی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے 23 سال سے اور اس کی پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے دائیں جو پی ٹی آئی ہے یہ کس کی سب شاخ ہے؟ اور تمہارے بائیں جانب جو جماعت ہے وہ کس کی چھوٹی شاخ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خواتین چینی صدر پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 51 معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پاکستان کے اور چین کے درمیان ایک نیا تعلق پیدا ہوگا، اور یہ نیا تعلق پاکستان کو بہت آگے لے کر جائے گا، کیونکہ کل چینی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ معاہدے مکمل ہو جائیں گے، ان کا خطاب مکمل ہو جائے گا، تو کل ہم چینی صدر کے اس دورے پر اور پاکستان کے اندر اس دورے کے جو اثرات ہیں اس پر کل ہم بات کریں گے۔ سرزد ہمارا آج کا ایشو حلقہ 246 ہے اور اس کی سیاست ہے، اور ایک سوال ہے اس سارے حلقے کی سیاست کو دیکھنے کے بعد کہ کیا ایک حلقہ پورے کراچی کا مقدر بدل سکتا ہے؟ کیا یہ پورے پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس سارے حلقے کو؟ یہ آج کا وہ سوال ہے جو ہم لے کر آج کے پروگرام میں چلیں گے۔ ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA۔ سید آصف حسین صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، MQM کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، MNA ہیں۔ اور شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا حلقہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں ہم جیت کے کراچی کا خوف ختم کر دیں گے۔ کیا کراچی کا خوف ختم کرنے کے لیے NA 246 سے جیتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا اہم اس لیے بنایا جا رہا ہے جی کیونکہ یہ ایک پورے پاکستان میں ایک دعوے کیے گئے تھے بہت بلند و باغ اور اکثر و پیش عجیب و غریب، جو کہ یہ طاہر القادری صاحب کی جماعت اور عمران خان صاحب کی جماعت نے چلائی تھی۔ تو اس کے بعد سے 2-3 الیکشن ہوئے ہیں جس میں ہم نے طاہر القادری صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بری طرح شکست کھاتے ہوئے دیکھا، اور اسی طرح سے یہ ایک ان میں سے الیکشن ہے جو کہ ایک بڑا کنٹیسٹڈ گنا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قبریں جو طاہر القادری صاحب کھودتے رہے پارلیمنٹ کے سامنے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا اس میں کون گرا، لیکن یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے نا، یہ الیکشن 246 ہے، یہ قبر کھودی جا رہی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں جو کون سی جماعت پڑتی ہے جی، کیونکہ کراچی میں اگر MQM ہار جائے اس الیکشن سے، اس حلقے سے، تو پھر یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اگر بالکل وہی معمول کا ووٹ آئے تو پھر تبدیلی اڑ گئی اور وہ قبر میں پڑ جائے گی۔ سو یہ اس لیے اہم ہے جی، اس قبر میں ایک نہ ایک جماعت نے پڑھنا ہے۔ اوکے، یہ کہا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کچھ جماعت اسلامی کی وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ MQM کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں یا PTI کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں جو لوکل آپ کی جو جکشوا پوزیشن ہے مختلف پارٹیز کی، اس میں جو وہاں سندھ کی جو پارٹی ہے انہوں نے بہتر سمجھا کی ہے اور یہی انہوں نے فیصلہ کیا۔ ٹھیک، شہریار صاحب آپ کی طرف آنا ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک جلسہ کل ہوا، اچھا تھا، لیکن اس سے پہلے کراچی میں جو 2 جلسے کیے تھے اس میں بہت لوگ آئے تھے، اور سب لوگوں کا خیال یہ ہے، تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ اتنے لوگ آپ کے کل کے جلسے میں نہیں آ سکے جو جتنے اس سے پہلے آئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی MQM آپ کا ساتھ دیتی ہے تو آپ کا جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب MQM آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو آپ کا جلسہ مختصر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ارریسپیکٹو کہ آپ کے مقابل کون ہے، آپ نے پارلیمنٹری جو نارمز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ
کھڑا کرنا ہے، چاہے اس کو 1 ووٹ ملے، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، لیکن آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جلسے میں تعداد کو پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کل پورے پاکستان کی میڈیا نے اور پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ جلسے میں کیا کیا گیا. سر کیا کیا گیا؟ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ انکوائری بٹھائی جائے گی. جس طرح بلیک آؤٹ ہوا، جس طرح وہاں سے ٹیوب لائٹس یا جو بھی بجلی کا جو نظام تھا، وہ جس طریقے سے اس کو ڈیلیبریٹلی ایک میلفائڈی اپروچ کے ذریعے جان بوجھ کے خراب کیا گیا. ایبسولوٹلی سب کے سامنے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، NA 246. میں 3 دن وہاں پہ رہا ہوں، میں نے خود کیمپین کی ہے. میں آپ کو چوہی صاحب ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ خوف میں اس حد تک مبتلا تھے کہ انہوں نے یہ کہا، اور میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ 20 سال سے ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا کیونکہ ہم سے شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں اور الیکشن کے بعد ہمیں شناختی کارڈ. اور پھر اگلا پوائنٹ، نبیل گبول صاحب خود کنفیشن کرتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ کو 1,40,000 کم و بیش ووٹ ملیں گے، اور بغیر کسی کیمپین کے. اور میں جب اندر گیا پریزائڈنگ آفیسر کے روم میں جہاں پہ ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے تو 18 اور 20 لوگ تھے. اگلا اور موسٹ امپورٹنٹ، تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے. تو تعداد اگر MKM کے بغیر تھی تو پھر عارف علوی صاحب وہاں سے کیوں جیتے، کیوں انہوں نے بائیکاٹ کیا الیکشن. اور پھر اچھا 2 فوٹیج ہیں سر، اس میں دیکھیے کہ کل الطاف حسین صاحب کو جو خطاب تھا اس میں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو جلسہ تھا اس میں کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے. کیوں نہیں نظر آ رہے؟ آنے والے الیکشن میں کلیئر ہو جائے گا. آج پاکستانی قوم کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ہم کیسے معاف کر دیتے ہیں. 16 دسمبر کا واقعہ ہر پاکستانی کے ذہن اور دل پر لکھا گیا ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن کا جو واقعہ ہے، یہ جو کنفیشنز آئی ہیں، جو 9-0 سے لوگ پکڑے گئے، لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. وہاں پہ لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. اگر بلدیہ ٹاؤن میں واقعی جان ہے، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ 23 تاریخ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں، ہار میں عزت نہیں اور جیت میں بھی عزت نہیں، عزت اللہ کے فضل سے. ٹھیک. آصف حسنین صاحب، آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کیونکہ وہ MKM کا حلقہ ہے، MKM وہاں پہ بہت طاقتور ہے، آپ کے تمام اداروں کے اندر آپ کے اپنے ورکرز ہیں، آپ کے لوگ ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے وہاں بجلی بند کروائی، ان کا جنریٹر خراب کیا تاکہ وہاں پہ یہ جلسہ نہ کر سکے. آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزامات تو الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی NA 246 پر جس طرح کے لگے وہ بھی آپ کے سامنے. پریزائڈنگ آفیسر اور MKM کے لوگ ہوتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر MKM کے لوگ ہوتے ہیں، حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہیں، ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہیں، پھر جو پرنٹنگ ہو رہی ہے وہ پرنٹنگ جو جس جگہ ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہاں MKM کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مطالبہ شاید رہ گیا تھا کہ NA 246 کے الیکشن خیبر پختونخوا میں کرا دیں، یہ آخری مطالبہ رہ گیا تھا. یہ شاید یہ کر نہیں سکے، ورنہ یہ بھی کر دیتے تو شاید جو لوگ ان کو چلا رہے تھے وہ یہ بھی مان لیتے. کون لوگ چلا رہے تھے؟ وہی لوگ جو فرسٹریشن. دیکھیں 2 جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں اس میں 2 نمبر کے لیے. فرسٹ نمبر کے لیے نہیں، جماعت اسلامی اور PTI جیتنا نہیں چاہتی. سیکنڈ نمبر کے لیے. فرسٹ نمبر تو ان کو پتہ چل گیا ہے، اور خاص طور پہ اس کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوا. اس جلسے کے بعد اور اپنے جلسے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا. لیکن یہ دونوں جماعتوں کو جو فرسٹریشن ہے، دیکھیں آج جو NA 246 میں جو ہائپ نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں دھرنے کیے، جتنے بھی یہی الفاظ لفاظیاں باتیں، وہ ساری کی ساری جب ناکام ہو گئیں اور واپس اسمبلی میں آپ کو آنا پڑا، تو اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ایکسیس نہیں تھی کہ آپ اپنے آپ کو زندہ کس طرح رکھتے. تو وہ NA 246 نے ان کو زندہ رکھا، اور یہ اب وہی بیان. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ NA 246 نہ ہوتا تو یہ فوت ہو گئے ہوتے. سیاسی طور پر تو سب نے دیکھ لیا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں، ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی پالیسیز تھیں، اس میں اس حد تک ناکامی ہوئی کہ ان کو مجبوراً اپنے ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑا. اور آخر میں جو جوڈیشل کمیشن، جس میں پرائم منسٹر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بنا دیتا ہوں، اسی پر یہ خوش ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن. تو کراچی کا NA 246 میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اور ریکارڈ کا حصہ ہے 3 دن پہلے کا یہ پروگرام، کہ یہ اپنی ضمانتیں بچا لیں. یہ بہت بڑی بات ہوگی. بالکل ان کی عمران اسماعیل صاحب کی جماعت اسلامی کی، جماعت اسلامی کا ووٹ ہے اس کا. اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی 8, 10, 15 ہزار جو بھی ووٹ مل سکتے ہیں. لیکن یہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئیں گے. صرف 2 ریلیاں نکالنے، ایک جلسہ کرنے اور جاوید کی نہاری کھانے سے اگر الیکشن لڑے جاتے. عمران خان صاحب کو ایک اعتراض ہے، آپ نے ان کے کلپس ملاحظہ کیے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الطاف حسین صاحب کی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ ان کو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟
دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو الطاف حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اپنی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، کم از کم اپنے لوگوں کی باتیں ہی آپ سن لیں. آپ تو اپنے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، ان کو نہیں سمجھ میں آتی. وہ آپ کو جاوید ہاشمی سمجھا کے تھک گئے کہ آپ نے جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، ریباؤنڈ آئے گا. نہیں، انہوں نے تو جب اپنے لوگوں کی باتیں نہیں سمجھتے، وہ پالیسیاں جو مسلسل ان کی ناکامی کی طرف ہیں، کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی طالبان کے آفیسز کھول دیں، یہ کھول دیں، ان میں سے کون سی ایسی پالیسی؟ یہ کہتے ہیں جی ہم نے عارف الوی کو سیٹ دلا دی، وہ سیٹ جو ایم کیو ایم نے بھی 2 دفعہ جیتی، وہ سیٹ جو پیپلز پارٹی نے بھی جیتی، اور اس دفعہ جنرل الیکشن میں یہ اگلی دفعہ چلے جائیں. افریدی صاحب یہ بار بار جو آپ کو طالبان کا نمائندہ کہا جاتا ہے، آپ کو کبھی القاعدہ کہہ دیا جاتا ہے، تو آپ یہ ٹائٹل ایک ہی بار دھو کیوں نہیں دیتے؟ قوم کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ اور جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو قوم کا دشمن ہو، جو قوم کے نہتے لوگوں کو مارے، ان کو ذلیل کرے اور پھر ان کی لاشوں پر سیاست کرے، اللہ کی لعنت اور پٹکار ہو ایسے لوگوں پہ. جو قوم کو مکروز در مکروز کرائیں، اپنی جعلی نام نہاد سیاست ٹھوسیں اس ملک پہ، اور جب ان کی عزت کی بات آئے تو کراچی اور پورا سندھ جو ہے اس کو سیل کر دیا جائے. حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ یہ اخلاقی قدریں کہاں گئیں؟ وہ لوگ جو کنفیشنز کر رہے ہیں، نہ یہ ریلیاں، یہ بھی انہوں نے ایک بات کی میرے بھائی نے کہ کچھ لوگ پیچھے، پھر یہ بعد میں فوج کے ساتھ ریلیاں انہوں نے نکالی، آپریشن کا انہوں نے کہا، رینجرز کا سب کچھ انہوں نے کیا. آج ہر جگہ کیا رینجرز بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ چاہے پاک آرمی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ یہ جو سولت مرزا اور باقی لوگوں نے جو کنفیشنز کی ہیں، یہ کیا چیز ثابت کر رہی ہے؟ وہ لوگ کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر ہمیں قربانی کا بکرا کر کے ہم سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بابر غوری جیسے لوگ جو ارب پتی ہو چکے ہیں. آپ آج یہ اگر یہ اس ملک کا نظام صحیح ہو تو نبیل گبول صاحب اور باقی لوگوں کے سٹیٹمنٹس کو سیریسلی لے کے ان کے خلاف ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے. اور پھر الطاف حسین صاحب رات کو تقریریں جھاڑتے ہیں، آئیں آپ کا ملک پاکستان ہے، آپ پاکستان کے اندر. یہ لسانی علاقائی سیاست جو ہے یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس سے نکل آئیں. آپ پاکستانی ہیں. جیسے ایک بندہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ مسلمان بن جاتے ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والے. پھر جب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی شہری اور پاسپورٹ اور آپ کی نیشنلٹی جب پاکستانی ہو جائے، پھر پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر اس سوچ سے نکل آنا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے، لیکن ایک سوال آپ تینوں مہمانوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک نیا پاکستان تشکیل پا رہا ہے اور جو جیت جائے گا وہ خوف ختم کر دے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہاں سے جیت نہیں پاتے دعویٰ کرنے والے تو ہارنے کی شکل میں کیا کراچی خوف کا شکار ہی رہے گا، خوف سے باہر نہیں نکل سکے گا؟ چھوٹے بریک کو بریک کے بعد آپ کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا کلپ ملاحظہ کیا، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر کے نعرے لگانے سے شیر نہیں ہوتا. سر آپ کچھ کام کرنا پڑتے تو آپ کام کریں، اپنے آپ کو شیر کہلانا بند کریں. آپ اس میں جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تجویز ہے، شاید یہ اس کا نام جو ہے نا پی ٹی آئی کا، یہ ریکنسیڈر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی کے تسمے کھل جائے، وہ کہتے ہیں جی انکوائری چاہیے، ہمیں جوڈیشل کمیشن کی انکوائری چاہیے، ان کو فیصل آباد کی انکوائری چاہیے، ان کو اسلام آباد کی انکوائری چاہیے، پی اے ٹی کی انکوائری چاہیے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ابھی NF 246 ہے، جنریٹر بند ہوا ہے، کہتے ہیں جی اس کی بھی ہم نے انکوائری کروانی ہے. اور پھر ان کی اپنی جماعت میں، وہ تو چھوڑیں، پہلے تسنیم نورانی صاحب سے انہوں نے انکوائری کی ہم الیکشن کیوں ہارے، اس میں انہوں نے کہا جی آپ کے لوگ پیسے دے کے ٹکٹ لیں. انہوں نے پھر وجیہ الدین صاحب سے انکوائری کرائی، پورے اپنا الیکشن مسترد کر دیا. اس کا نام پاکستان طریقہ انکوائری. یہ انکوائریاں کراتے رہے، دوسری جماعتیں پاکستان بناتے رہے. جب ان کی اپنی باری آتی ہے، مراد سعید کی باری آتی ہے، اعجاز چودھری کی باری آتی ہے، ان کے اپنے MP کے والد جو ہیں وہ لینڈ گریبر، وہاں کوئی انکوائری نہیں، وہاں کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں، کوئی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ کاغذات ہم پیش کریں. اب وہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، پھر بھی کوئی رد عمل نہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس میں برائے نام میں نے ان کے بڑی بات کرتے ہیں جی پولیس ریفارم، پولیس اثرات میں ہم نے بھی سنا یار بڑی بات ہے جی پولیس. میں نے ان کے پارٹی کے کچھ سینئر لوگوں سے پوچھا کہ یار ہمیں بھی تھوڑا پتہ پڑ جائے، وہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی ایک صفحہ 2 صفحے کانسیپٹ نوٹ، کوئی چیز پولیس کے بارے میں آپ نے کچھ تیار کی ہو جس کی وجہ سے ماشاءاللہ اتنی آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب اتنی تبدیلی آ گئی، سارا کچھ. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں.
تو میں نے کہا اچھا پھر یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی اندر کے شخص کون سا ہے, اس کا نام ہوگا, کوئی ایم پی اے صاحب ہے, کوئی وزیر ہے, کس کے ذمہ ہے؟ سر ایف آئی آر انہوں نے آن لائن کر دی اور یہ پاکستان میں سب سے پہلے انہوں نے یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ باتیں وہ ہیں جو کہ کچھ پولیس افسروں کے اپنے خیالات کے مطابق کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت کا کیا حصہ ہے جو انہوں نے وہاں پر نافذ کروایا ہے؟ کتنی انکوائریاں چاہیے آپ کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کو ہر جگہ پہ انکوائری چاہیے ہوتی ہے اور جب آپ کی اپنی پارٹی کا ایشو آتا ہے تو آپ کوئی انکوائری نہیں کرتے. میں دانیال بھائی کو آج ایک چیلنج دے رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. خیبر پختونخوا میں ہماری جو اب تک 20 ماہ کی جو گورننس ہوئی ہے مختلف اداروں کی, میں وہ آپ کے اور قوم کے سامنے 2-3 گھنٹے آپ ایک پروگرام رکھیں. اگر ہم غلط ہوں تو آپ کے سامنے میں یہ ابھی رائٹنگ میں دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں, لکھ کے دوں گا کہ اگر پاکستانی قوم نے اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر اپریشیٹ نہ کیا تو جو سزا ہے وہ مجھے دیں, اور پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل ایز پنجاب گورنمنٹ وہ یہ ڈیفینڈ کریں. میری بات سنیں, میں کا چیلنج قبول کرتا ہوں جی, سب سے آن ایئر میں کہہ رہا ہوں, اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑیں یہ باقی ساری مین میں خائمہ شاہیں. آپ صرف ایک بات بتا دیں کہ 1 ارب درخت آپ نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ دن کے 10 لاکھ درخت بنتے ہر دن کے 2018 تک. آپ اسی پہ مجھے بتا دیں. دیکھیں جھوٹ بڑے بڑے بول کے نہیں 10 لاکھ میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. یہ اسی طرح دعویٰ ہے جس طرح آپ لاہور کو پیرس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. دیکھیں دعوے نہیں, آپ نے پوری بات نہیں, میں نے بات نہیں پوری کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دانیال صاحب ایک کریڈیبل انسان ہیں اور میرے بھائی ہیں, کالیگ ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے ہیلتھ انیشیٹوز, صحت کا انصاف اور صحت کے اتحاد کے لیے آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ہمیں پورا ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کیا پولیس فیڈرل گورنمنٹ آپ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ کو ڈینائی کر رہا ہوں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بالکل علیحدہ پروگرام لے کے آ رہی ہے. آپ کو پتا چل رہا ہے دنوں میں دانیال بھائی یو آر ناٹ اویئر دیٹ پولیس ریفارمز, بالکل پولیس ریفارمز کے حوالے سے آپ اسی پرنٹ کو فالو کرنا چاہ رہے, اسی فارمیٹ کو, اسی اپروچ کو. یہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ. ایک منٹ آواز بلند کرنے سے نہیں, ایک منٹ جی میری بات سنیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو قانون ہے پولیس کا خیبر پختونخوا اس وقت کون سا رائج ہے؟ پولیس آرڈر 2002 جو پورے پاکستان نہیں, پورے پاکستان میں نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. جی اور یہ پولیس آرڈر 2002 ہم نے بنایا, یعنی دانیال عزیز کے اوپر میرے پاس تمغہ امتیاز اسی چیز کا ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے 2013, اس میں کون سا پولیس آرڈر لکھتے ہیں 2002. انہوں نے کیا کیا جی؟ تو دو آرڈر دینا اور اس کو امپلیمنٹ کرانا, یہ پالیسیز تو بنتی رہی ہیں, پالیسیز بنتی رہی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن از the key. آپ عوام اور گراؤنڈ میں اس کو کوئی سٹینڈ ہی نہ ہو. 2 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. میں صرف ایک شعر سنا دوں ان کو کہ سنا ہے غریبوں کی بہتری کے واسطے کاغذ پہ کچھ پروجیکٹ بنائے گئے تو ہیں. یہ 2 سال میں سارے کاغذ پہ پروجیکٹ بنے, 2 سال کی ایک بھی ورکنگ آپ بتا دیں. اور چلیں چھوڑ دیں کے پی کے کو, کراچی میں ان کی نمائندگی ہے, اس کراچی کی نمائندگی پر ان کے صوبائی اسمبلی کے بھی لوگ ہیں اور وفاق میں الوی صاحب بھی موجود ہیں. ایک سنگل مسئلے پر کراچی کے انہوں نے کوئی ایشو, ایک ریزولیشن, ایک معاملہ یہ بتا دے 2 سال کا کہ یہ جی اس مسئلے پہ اٹھائے. کے پی کے تو چھوڑ دیں, کے پی کے میں تو کرپشن ہم نے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کراچی میں یہ سارے ایشوز ہیں, اس وقت بھی کراچی میں ایم کیو ایم کو جو ووٹ ملتا ہے وہ اس بنیاد پہ ملتا ہے کہ ہماری پینیٹریشن ہے. خوف کراچی میں نہیں, کراچی سے خوف ہے, ان کو کراچی سے خوف ہے, کراچی والوں سے خوف ہے. یہی وجہ کل جو کرسی آپ نے دیکھی جو خالی پڑی, درخت کاٹ رہے تھے, جس جگہ جلتے ہو رہے تھے وہاں درخت کاٹے جا رہے تھے. 12 کھمبے غائب ہو گئے بجلی کے. سر دیکھیں ان کا جنریٹر بند ہونا, ان کی عزت بچ گئی. وہاں جو لوگ جلسوں میں نہیں آئے, اللہ نے عزت بچائی نا. بت پرستی نہیں کرتے ہم, اور ان کی عزت بچ گئی. نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں 30,000 کرسیاں, حق بولیں, یقین 30,000 کرسیاں نہیں, ان کی 10,000 کرسیوں میں بھی آدھی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی.
آپ کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ کا لیڈر صحیح ہے. سر ان کی آپ کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ کا لیڈر. الطاف بھائی پر آپ سارے الزامات لگا سکتے ہیں مگر بد کرداری کا الزام جو ان کے لیڈر پہ الطاف بھائی پہ نہیں کوئی بد کرداری نہیں ہے. بد کرداری کا سیتا وائٹ کا الزام الطاف بھائی پہ نہیں ہے. قوم کو مارنا, بچے جو آپ پڑھی اس پہ الطاف بھائی کا الزام نہیں ہے. آپ ان کی جو کہانیاں جتنی جوانی کی کہانیاں ان کی ہیں اس کا الزام الطاف بھائی پہ نہیں ہے. سارے الزام دیش کا غدار نہیں ہے. عمران خان نہیں, دیش کا غدار نہیں ہے. تو مظلوم لوگوں کو مارنے والا نہیں ہے. غداری کا الزام تو اس ملک میں لوگوں کو لگاتے رہے اور ثابت نکل سکا ہمارے اوپر بھی. اللہ کا خوف کریں. قبر میں الطاف حسین بچانے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری لیڈرشپ پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ پہ اپنے لوگ اور کسی بھی لیڈر کو کہتے رہے اس کا کریکٹر کلیئر ہونا چاہیے. لیڈر کا 9-0 کوئی لیڈر کا کریکٹر کلیئر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے. دیکھیں اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کا جواب دے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہاں ہے, وہ جواب دے ذرا. دیکھیں مصطفیٰ کمال جیسے ایم کیو ایم میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقتوں میں کام کیا. چلیں چھوڑ دیں سارے. میرے حلقے میں کہتا ہوں آفریدی صاحب کو میرے حلقے میں خالی آ جائیں. میرے اپنے حلقے میں میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, لا کالج یہ سامنے اپنے دور میں بنائے. ہمارے لوگوں کے اندر پینیٹریشن ہے, لوگوں کے اندر پینیٹریشن ہے. ایم کیو ایم نے کام کیا ہے. الطاف حسین سے لوگ محبت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلدیہ ٹاؤن تو آپ جو ہے جو بلدیہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں پرسپشن کی بنیاد پر جی آئی ٹی کی بنیاد پر آپ ساری کہانی کنٹینر بناتے رہے. ایک سوال چھوڑ وقفہ لینا ہے. آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا کراچی میں واقعی خوف نہیں ہے؟ ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ بتائیے کہ آصف حسنین صاحب کیا کراچی میں واقعی خوف نہیں ہے؟ دیکھیں کراچی میں اگر کوئی خوف ہوتا تو آپ نے یہ جلسہ دیکھ لیا ایم کیو ایم کا جس میں صرف جلسے میں موجود نہیں تھے, ارد گرد میں بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. سر وہاں خوف نہیں ہوتا آپ کے حلقے میں, پورے شہر کے اندر خوف ہوتا سر. بالکل وہ خوف جو ہے وہ شاید جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہے. اس جلسے کو دیکھنے کے بعد تو اور زیادہ طاری ہو گیا کہ جی اب کس طریقے سے اپنی عزتیں اور ضمانتیں بچیں گی یہ 23 تاریخ کو, کیونکہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ جی ہم تو کراچی میں فتح کرنے کے لیے آئے, ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے NR 246 کو فتح کرنے آئے. اور نبیل گبول کے اس اسٹیٹمنٹ پر, نبیل گبول نے جس سے ریزائن لیا گیا اس ریزائن لیے جانے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. سر ریزائن تو آج تک نہیں ان سے ہوا. کس کا؟ بھائی نبیل گبول صاحب نے ریزائن لیا ہے. ان سے کس نے ریزائن لیا؟ ایم کیو ایم نے ریزائن لیا ہے. اس کے بعد وہ پہلے انہوں نے یہاں سے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے. سر انہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا. نبیل گبول سے ریزائن لیا گیا ہے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور ریزائن لینے کے بعد اب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ بھی کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں وہ بھی آپ چند دن میں دیکھ لیجئے گا. جب وہ جوائن کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں. کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں؟ مطلب چند دن میں اب جس جماعت کو جوائن کرنے جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ کس کے کہنے پہ وہی سارے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ان قریب دیکھ لیجئے گا آپ جو ان کے رابطے ہو رہے ہیں اور جو بات چیت ہو رہی ہے تو وہ ساری چیز آ جائیں گی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, دیکھیں آپ کو بڑے بڑے دعوے کی اب ضرورت نہیں ہے. کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی کو آپ دعوے کہیں گے کہ جی کراچی میں آفریدی صاحب یہ دعوے ویسے دعوے آپ نے پہلے اسلام آباد میں بہت کیے تھے, اب کراچی جا کے دعوے کر رہے ہیں. سر آپ دعویٰ ہم نہیں کر رہے, ہم انشاءاللہ ثابت کر کے دیکھیں گے. خوف ختم کر دیں گے کراچی. میرا ایک کوشچن ہے کہ جب سے 9-0 پہ ریڈ ہوا ہے اس کے بعد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے گی ایم کیو ایم؟ 3 دن پہلے وہاں کی وائس پرنسپل کو مارا گیا, ایس ایچ او کو مارا گیا. یہ سارے دعوے وہی لوگ کر رہے ہیں. 0.1% 0.1% دیکھیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ واقعی کم ہوئی. جو بات درست ہے سر ان کی درست ہے. چوہے صاحب آپ کہتے ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بندے سارے 9-0 سے کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ آپ نے ابھی 3 دن پہلے واقعہ, اس کے علاوہ آپ ابھی صورتحال دیکھ لیجئے گا, کیونکہ آپ اس مرض کی دوا نہیں کر رہے. اگر ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے کراچی میں تو یہ سر کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ کریڈٹ یہ رینجرز کو جاتا ہے. تو وفاقی حکومت کا نہیں, وفاقی حکومت از ایکولی ریسپانسبل, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں شروع کے دنوں میں ایم کیو ایم نے خود ان کے جو ہیں گڈیل صاحب نے کہا تھا کہ آپریشن وقت کی ضرورت ہے کراچی میں. پھر جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو انہوں نے اس کو اپوز کیا. آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر رینجرز جس ایمانداری اور سنسیئرٹی سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. آج ایم کیو ایم ان کو الزامات لگا رہی ہے. ہر 2 نمبری 10 نمبری ظالم قاتل 9-0 سے کیوں پکڑا جا رہا ہے, یہ پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے. آج
جو سپریم کورٹ میں رپورٹ تھی اور اس رپورٹ میں 9 PTI کے لوگ بھی ہیں. اسرار اللہ گنڈا پور نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ اس کی GIT بنائی جائے. اس کے بھائی کے مرڈر میں جو ان کے سٹنگ منسٹر انوالو ہے اس نے لکھا ہے لیٹر, اس کی کاپی میرے پاس پڑی ہے کہ جی اس نے لکھا ہے کہ وہ تو خیبر پختونخوا کے ایشو ہے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کرتے رہے, ایلیگیشن لگاتے رہے, انہوں نے MQM کے اوپر کوئی چیز بھی ثابت ہوئے بغیر سوائے ایلیگیشن لگانے کے فیصل موٹا سر ان کا کیا جواب دیں گے؟ چودھری صاحب جو بھی آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں, انہوں نے اپنے پوری کمپین میں ایک لفظ بھی ایسا کہا کہ کراچی میں کریں گے کیا, یہ مطلب کراچی کے لوگوں کو دیں گے کیا, خوف ختم کریں گے سر, آزاد کروائیں گے. اپنے اوپر سے تو ان کا خوف جا نہیں رہا. KPK میں تو یہ جا کر اپنی مہم چلا نہیں پاتے. چند سیٹوں کے اوپر KPK میں گورنمنٹ میں, یہ کون سا پنجاب میں گورنمنٹ میں, سندھ میں گورنمنٹ میں, یہ بھلے کہیں کون سی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اور جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس اس کو یہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اب اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ انہوں نے کہا جی کراچی میں جو ہے ایزی ایکسیس ہے, کراچی میں داخل کرو. کراچی کے لوگوں کے پاس اب جگہ نہیں ہے, ان کا فیس کلیئر ہو چکا ہے. جو طالبان یا القاعدہ کے سپورٹر ہوں ان کا فیس کلیئر ہے, جو ان کے دفاتر کھلوا رہے ہوں, جو ان کے لیے کام کر رہے ہوں. پرانی بات ہے, اب یہ سر طالبان کی بات نہیں کرتے, اب یہ طالبان کے بڑے سپورٹر ہیں. اچھا آپ تو پہلے تو KPK میں سپورٹر تھے. ہمیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو جیل ٹوٹی ہے اور دہشت گرد آزاد کرائے انہوں نے, ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ انہوں نے نہیں کروائے سر, اور ان کی حکومت تھی وہاں پہ. اس طرح دانیال صاحب کی بات کرتے ہیں, اتنی بے بس حکومت کہ جی 250 افراد وہاں سے دہشت گرد چھوٹ رہے پورے کراچی میں, تو اگر دہشت گردوں کو پکڑ لیں اور اس کو یہ کر لیں, اپنے جہاں ان کے اختیار تھا وہاں دہشت گردوں کو چھڑا کے لے گئے. اور یہ دانیال صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آفریدی صاحب نے کراچی آپریشن میں جو آپ کی کامیابی ان کا احتراف کیا. آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ PTI ہماری اچھی چیزوں کو بھی تسلیم نہیں کرتی, یہ کم از کم دعویٰ انہوں نے دھو دیا آج. اس میں جی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتی, سر پھینک کے کام کیے جا رہی ہے, اور اس کے کچھ نتائج آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی مجھے, آج میں ابھی اسٹیٹ ڈنر سے آ رہا ہوں, چائنیز پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے, غالباً وہی جو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے تو کل تک ان کا یہاں پر آنے کا ملیا میٹ کر رہے تھے سارا, اب شاید انہوں نے بھی ملاقات مانگ لی ہے, وہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے کہیں 2 انگلیاں ہلا لیں گے ان کے ساتھ. لیکن 46 بلین لیڈر عمران خان ملنا چاہیے ان کو, چائنیز الٹرنیٹو پارٹی کی شکل میں آئے ہیں. نہیں شکل میں نہیں جی, وہ سب ملے, چودھری شجاعت ملے ہیں, تو اس میں عمران خان صاحب بھی ملے ہیں, تو وہ بس ون کراؤڈ ہے نا. لیکن یہ باقی جو سارے ہیں, یہ جو ان کا ماضی کا وزٹ تھا تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا نا جو یہ کر رہے ہیں آج. تو چلیں اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. وہ کہتے ہیں شام دا بھولیا گھر آ جائے بھولیا نہیں ہوں. تو اس میں یہ کہ پارلیمنٹ ہو یا چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ہو یا باقی ساری چیزیں, وہ بھی ایک ایک کر کے انہوں نے ساری ماننی ہے انشاءاللہ, آپ دیکھنا. اچھا آفریدی صاحب, یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے, یہ پوری زندگی آپ کے اوپر ایک داغ رہے گا کہ آپ کی وجہ سے وہ پہلا دورہ کینسل ہو گیا تھا. اگر آپ اس وقت تھوڑا سا سینسیبلی کھیل لیتے تو یہ ایگریمنٹ جو آج ہو رہے ہیں آج سے 4 5 6 مہینے پہلے ہو جاتے. پاکستانی قوم 1947 سے اب تک 68 سے 70 بلین $US قرضہ لے چکی ہے, اور فی پاکستانی کم و بیش 1 لاکھ روپے مقروض ہے. 46 ارب روپے اب چائنیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. خوشائند ہے میری بات, قرضہ نہیں ہے سر. دیکھیں اگر انویسٹمنٹ ہے تو سیکیورٹیز کیوں دی جا رہی ہیں پھر, اور پھر MOUs. انویسٹر تو ہر انویسٹر سیکیورٹی لے گا نا. نہیں, گورنمنٹ کیوں گارنٹیز دے رہی ہے, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. پیپرا رولز کو کیوں بائی پاس کیے پلاننگ کمیشن نے, کیا پارلیمان کو اعتماد میں لیا؟ ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں, لیکن کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پازیٹیو, یعنی ہم جیسے اب یہ میٹرو بس بنی اسلام آباد, ٹھیک ہے جی, یہ سبسڈی حکومت دے رہی ہے, ہم ہر چیز مہنگی بنا کے اور پھر اس کا بوجھ نزلہ زکام اور پریشر عام پاکستانی پہ ڈال دیتے ہیں. 18 روپے فی یونٹ بجلی پڑ رہی, ہائیڈل پاور چیپسٹ ہے, اور 9 روپے آپ سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ تو حکومت بھی نقصان اور وہ بھی نقصان. پھر آپ ایک روڈ بنا رہے ہیں, راہداری ٹیکس, یس پاکستان کو فائدہ ہوگا, ریجنل انٹیگریشن از دی آرڈر آف دا ڈے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی انویسٹمنٹ کی ٹرانسپیرنسی کا کون پوچھے گا, اور پھر عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہوگا. ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی ہے دانیال صاحب, میں اس میں بھی آپ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب کو ہر جگہ پہ دکھایا گیا, جبکہ اس ملک میں 4 صوبے ہیں, 3 دوسرے صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو آپ نے دعوت نہیں دی. کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ
पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब के भाई ना होते तो शायद पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी ना बुलवाया जाता। ये जो चीज है इससे एक बहुत गलत किस्म का मैसेज आता है पूरे पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करूंगा कि अगर पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं तो सर दूसरों के चीफ मिनिस्टर्स को भी आपको बुलवाना चाहिए था और वहां पे एयरपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए, एयरपोर्ट पे खड़ा होकर उनको भी उनके साथ सलाम लेने की सादत हासिल होनी चाहिए थी। बार बार उनको दिखाया गया, ये क्यों हुआ है? ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानियाल साहब, बात यह है कि ये फेडरेशन है, 4 सूबे हैं यहाँ पे, लेकिन हर जगह पंजाब नजर आता है। मैं खुद पंजाबी हूं, मेरा अपना दिल दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरे सूबों की नुमाइंदगी देनी चाहिए। मैं आपको जवाब ये करके देना चाहता हूँ, शायद थोड़े से फैक्ट्स आपकी नज़र में उस तरह से नहीं आए, लेकिन आज मसलन जितने भी फंक्शंस हुए थे उसमें आसिफ ज़रदारी साहब मौजूद थे। अभी शाम को जितने भी एयरपोर्ट पे तो शाम की बात करें, रिसेप्शन में तो सभी थे। आई एम सॉरी जी, लेकिन रिसेप्शन में एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के मुताबिक उन्होंने चलना था। प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ जी, वहाँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी थे और सारा दिन मौजूद रहे। आपने देखा जी, बिल्कुल आपने सारा दिन देखा उनको। तो उसमें जो परवेज खटक साहब हैं या जो अपना कायम अली शाह साहब हैं, अगर वो अपनी वजह से नहीं आ सके, लेकिन आप देखें नहीं, एक मिनट जी, आई एम सॉरी टू से, आपने इनवाइट किया? मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्रोटोकॉल अफसर नहीं हूँ जी, मुझे नहीं पता उनको इनवाइट किया नहीं किया। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि सारी पीपीपी मौजूद थी थ्रू आउट द डे। मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँ, रजा रब्बानी साहब वहां थे, खुर्शीद शाह साहब वहां थे, जरदारी साहब खुद वहां थे, फिर दूसरी जमातों सारों से मुलाकात हुई उनकी। कल वो पार्लियामेंट जा रहे हैं जहाँ सारे मौजूद होंगे। तो उसमें ये कहना कि जी वो जान के ऐसी कोई बात नहीं। सर खटक साहब को आना चाहिए। जब चाइना गए हैं, इंडिया गए हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को लेके गए हैं और एक दफा बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब को लेके गए। क्या ये पाकिस्तान? और फिर सर परवेज खटक साहब जाते नहीं है। जब बुलाएंगे तो जाएंगे। जब सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाइडल पावर, पन बिजली। आप वहां पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? और फिर ये गवादर के साथ, ये जो चाइना के साथ काशगर टू गवादर, इतना बड़ा रूट, अगर इन्होंने रूट चेंज किया, इट विल बी द वर्स्ट एवर ब्लेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान फेडरेशन सर वो तब्दील नहीं कर सकेंगे। मैं आपको अल्लाह करे वजह ये है कि वो चाइनीज मॉडल, अल्लाह करे चाइनीज ने बना कर दिया है और वो बनाएंगे उसी तरह। ये तब्दील नहीं कर सकेंगे अपनी ख्वाहिश के बावजूद। अभी तक सेनेट से तमाम इनके वो लोग जो हलीफ हैं पार्टियां, उन्होंने उस पर चैलेंज किए और उन्होंने बाकायदा वॉकआउट किए। अभी तक ये स्टैंड्स को क्लियर नहीं कर सके। मेरे साथ एक प्रोग्राम में लाइव मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या नाम है, नारोवाल से जो है, क्या नाम है, एहसन इकबाल साहब ने, उनका भी कंफ्यूज था कि हम पता नहीं ये रूट बनाएंगे तो फलाना बनाएंगे। जो डिजाइन के अगेंस्ट जाएगा, जो उस रूट को बाईपास करेगा, ठीक विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू एनीवन ऑफ अस। असद ये कायम अली शाह साहब को भेजना चाहिए था आपको। आज इतना बड़ा इवेंट है और गवर्नर साहब को भी आना चाहिए था। गवर्नर साहब के तो आपकी अपनी पार्टी के, उनको वहां पे एयरपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए था ताकि एक सिंबल जाता कि पूरा पाकिस्तान इस सारे इश्यूज पे इकट्ठा है, साथ है। तो गवर्नर साहब क्यों नहीं आए, वजीर आला साहब क्यों नहीं आए? चौधरी साहब, सबसे बड़ा मसला और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है उसकी वजह हमारी एक नेशन ही है। हमारी लीडरशिप पूरी कौम को एक नेशन की तरफ लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। हम अभी तक डिवाइडेशन की तरफ जा रहे हैं। डिफरेंसेस हमारे इतने ज्यादा हैं, हमारे सूबों का इलाकाई बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, सूबों की बुनियाद पर। आपके सूबों में जो प्रॉब्लम्स हैं, दहशतगर्दी है, ये सब रिलेट करती है आपकी नेशन की वजह से, और ये लीडरशिप को करना है। आप जब तक इन सारी चीजों में गैप बढ़ाते रहेंगे, अल्टीमेटली चीजें खराबी की तरफ जाएंगी। आज आपके पास देखें, फेडरल गवर्नमेंट का एक चीज होना चाहिए था कि जब कोई गवर्नमेंट में आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चारों सूबों को लेकर चले और वहां अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। प्लस ये था कि जब दीगर सूबे हैं जहां पर उन्होंने अक्सरियत ली है दीगर जमातों ने, तो आप 2 या 3 जमातों को कह रहे हैं कि जी चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने, बाकी जमातों ने क्या किया है? ये भी गलत तासुर है आपको। या तो आपको करना चाहिए था कि तमाम अपोजिशन लीडर समेत तमाम जमातों के लीडरान की एक मीटिंग कराते और एक ही टेबल पे बिठाते। अब कौन किधर जाकर क्या गुफ्तगू कर रहा है, पाकिस्तान के फेवर में कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो है बड़ी मायने खेज हैं। प्रोटोकॉल अपनी जगह पे, प्रोटोकॉल अपनी जगह पे, लेकिन एक पूरी दुनिया को एक मैसेज देना बड़ा जरूरी था। अगर आप खुर्शीद शाह साहब को एयरपोर्ट ले जाते, चारों सूबों के वज़राए आला को कहां खड़े कर देते, गवर्नर्स को खड़े कर देते, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते कि आप आइए चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मिलिए वहां पे एयरपोर्ट पे, तो एक अच्छा मैसेज आता है कि पूरी कौम कम अज कम इस इशू पे इकट्ठी है। तो इस इशू पे भी आपने कौम को डिवाइड कर दिया।
بالکل بھی نہیں جی. میں آپ کو ابھی اس سوال کا جواب دیا ہے, شاید آپ کو یہ پسندیدہ سوال آپ کا, میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو تمام لیڈرز کو بالکل ملایا گیا ان کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا آج بھی جتنے بھی اشاعت دیے گئے وہاں پر موجود تھے, اور اسی طرح سے آج صبح کے وقت بھی اگر آپ نے دیکھا تو وہاں پر تمام لوگ وہاں موجود تھے. اب ہر پارٹی خود مختار ہے جی, ان کو کھینچ کے تو نہیں لایا جا سکتا. مثلا اگر زرداری صاحب کو بلایا جا سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, سی ایم کو جان کے نظر انداز کیا گیا؟ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی نا, کہ رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں, خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کہ ان کو نہیں بلایا گیا. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. نہ ہی فرینکلی اس میں طریقہ انصاف کے اگر عمران خان صاحب مل سکتے ہیں تو کوئی دشمنی ہے ذاتی کے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کہ عمران صاحب ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ وہ تاثر تھوڑا سا غلط دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کل جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا, وہاں بھی وہ جو پروجیکٹ آ رہا ہے, جو گوادر کاشکر روڈ بن رہا ہے, اس پہ جو ریزرویشن ہے مختلف پارٹیز کی, وہ آپ نے ایڈریس کی ہیں؟ بالکل جی. اس میں احسن اقبال صاحب نے نہ صرف متعدد بار پریس کانفرنس کی ہے, بلکہ انہوں نے سب کو بلا کے, اچک زئی صاحب کو, ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی والے, سب کو انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس دی ہے. پھر فورن آفس کو کہا گیا, میں عرض کرتا ہوں جی, وہ تو کسی چیز سے مطمئن نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا, جے یو آئی اس میں یہ ہوا تھا جی کہ کچھ پارٹیز نے ایک غلط فہمی کے بنیاد پر کچھ سوال اٹھائے تھے. اس میں احسن اقبال صاحب نے پوری 1.5 گھنٹے کا سیشن لگا کے نقشوں کے ساتھ ان کو ایک ایک چیز ایکسپلین کی کہ روٹ نہیں بدلا جا رہا, بالکل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک منٹ جی آپ میری بات تو سنیں نا. اس کے بعد سے آپ مجھے بتائیں کہ جے یو آئی کا پیپلز پارٹی کسی کا, اب پی ٹی آئی ہے ان کا تو جی اللہ ہی ہے, میرا مطلب کون ان کو سمجھائے. سینیٹر بابر صاحب یہی باتیں کر لیں, پیپلز پارٹی کے لے لیں جی, کل پروگرام کر لیں جی. 5 دن پہلے میرے ساتھ ان کا ایک ٹاک شو ہوا, انہوں نے ایک چینل پہ کہا ہے کہ جی وہ جو نقشے میں دکھائی گئی, 5 دن پہلے ہوا نا, آپ کل کر لیں جی پروگرام, ہمیں ڈیسیو کیا جا رہا ہے. کل کرا لیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بلا لیں, اسی روٹ سے کریں. بڑی اچھی بات, ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. اسی ہفتے کریں گے. چلو تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خواص آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. میرا نقطہ یہیں پہ ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ سب لیڈروں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ایک یونٹی کا ایک امپریشن پوری دنیا میں جانا چاہیے. قوم کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے ایشوز پر. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہرگز کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.